السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی رب العالمین کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین و اسلام کو ہم تک مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم ناظرین، شریعت اسلامیہ نے ہمیں کچھ ایسا عمل بتایا ہے کہ اگر ہم ان میں سے کوئی بھی ایک عمل کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، صغیرہ کبیرہ، جو بھی گناہ ہو، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ان اعمال میں سے میں آپ کو 4 عمل بتاؤں گا، آپ کے سامنے ان کو رکھوں گا۔ ان میں سے کوئی بھی ایک کیا جائے تو اللہ رب العالمین سب کو معاف فرما دے گا، لیکن سوائے جو بندوں کے جو حقوق ہیں، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، جو بندوں کے حقوق ہیں وہ نہیں معاف ہوتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے معافی نہ مانگ لیں۔ جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا ہے ہم اس سے جا کر کے معافی نہ مانگ لیں، جس کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہے اس کو واپس نہ کر دیں۔ جب تک بندوں کے حقوق نہیں معاف ہوں گے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ سب کا سب اللہ رب العالمین جو ہے معاف فرما دے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل کو ایک حدیث میں جمع کر دیا ہے۔ ٹوٹلی میں آپ کے سامنے 4 عمل ذکر کروں گا۔ 3 عمل کو اللہ کے نبی نے صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے جمع کر دیا ہے۔ نمبر 1، پہلا عمل کون سا ہے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ یہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، وہ لمبی چوڑی حدیث کو میں نہ ذکر کر کے صرف وہ 4 عمل آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ تو پہلا عمل کیا ہے؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ ایک انسان جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کے پیچھے کے سارے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس نے کیسا بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو، اس نے قتل کیا ہو، اس نے زنا کیا ہو، اس نے چوری کیا ہو، جو بھی اس نے گناہ کا کام کیا تھا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے جب اس آیت کریمہ کو نازل کیا تو کفار مکہ میں سے بہت سارے کفار، بہت سارے لوگ جو کہ اسلام سے متاثر تو تھے لیکن اسلام قبول ابھی نہیں کیے تھے، وہ لوگ اس آیت کریمہ کو جب سنتے ہیں تو اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے زمانہ جاہلیت کے اندر آخر وہ کون سا ایسا گناہ کا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ سارے گناہ کا کام کیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ کا کام کیا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو ہم نے زندہ دفن کر دیا ہے، تو کیا اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دو۔ کن بندوں سے؟ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ انسان اپنے اوپر ظلم کیسے کرے گا؟ اپنے اوپر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کر کے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر کے اپنے اوپر انسان ظلم کرتا ہے۔
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے، بہت بڑی رحمت ہے، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین جو ہے ان کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب انسان اللہ کی طرف جھکے گا، جب انسان اسلام قبول کرے گا، تو اللہ رب العالمین اسلام قبول کرنے کی برکت سے انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، وہ چھوٹے گناہ ہونے دو یا بڑے گناہ ہونے دو۔ محترم ناظرین، رب کریم کا کتنا زیادہ رحم و کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ کس طریقے سے ایک عمل کے بنا پہ اسلام قبول کر لیں، اللہ کے نزدیک آ جائیں، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ دوسرا عمل صحیح مسلم کی روایت ہے، دوسرا عمل ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ایک آدمی جب ہجرت کرتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنے ساری چیزوں کو چھوڑتا ہے، کس کے لیے؟ فقط اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو ضائع و برباد نہیں کرتا ہے۔ جو انسان اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے جو انسان ہجرت کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، اللہ رب العالمین اس کو ضائع و برباد نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے لیے وطن چھوڑا، اپنے گھروں کو چھوڑا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ میرے راستے میں وہ ستائے گئے، انہوں نے میرے لیے جہاد کیا۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جب اتنا سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے کیا تو کیا اللہ رب العالمین ان کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جو لوگ اس طریقے سے میرے راستے میں تکلیف دیے گئے کہ گھر کو بھی چھوڑ دیا، اپنے وطن کو بھی چھوڑ دیا اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، شہید بھی کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ رب العالمین ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ہاں، ہجرت کی برکت ہے، یہ ہجرت کی برکت ہے کہ انسان کا جو بھی عمل تھا، جو بھی گناہ تھا، وہ بڑا گناہ ہونے دو، چھوٹا گناہ ہونے دو، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ انسان کے سارے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرما دے گا۔ برادران اسلام، نمبر 3، وہ تیسرا کون سا عمل ہے؟ صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ عمل بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا تیسرا وہ عمل وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ایک انسان جو حج کرتا ہے اور اس کا حج کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس میں خلوص پایا جاتا ہو، خالص اللہ رب العالمین کے لیے اس نے حج کیا ہو، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین اس کے حج کو اگر قبول کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد اس نے اپنے حج کے ایام میں کوئی بیہودہ بات نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے خلوص کے ساتھ میں خالص اللہ رب العالمین کے لیے حج کیا، اور اس کا حج اگر اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو پھر یاد رکھیں گویا وہ حج کر کے ایسے واپس لوٹے گا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہو۔ مطلب ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی نیکیاں ہوتی ہیں، نہ گناہ ہوتا ہے نہ نیکیاں ہوتی ہیں، وہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جس کا بھی حج قبول ہو جاتا ہے وہ گویا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں سارے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ چھوٹا گناہ ہونے دو، وہ بڑا گناہ ہونے دو، وہ کوئی بھی گناہ ہو، اللہ رب العالمین ان سارے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور جسے کہا گیا ہے وہ حج جو قبول کر لیا جائے،
وہ حج جو اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے، ایسے حج کا بدلہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو لہٰذا اسے حج مبرور کہا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ایک آخری عمل ہے، یہ 3 عمل صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے۔ وہ جو آخری عمل ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسے قرآن کریم میں بے شمار جگہ اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ توبہ ہے، جسے ہم توبۃ النصوحہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسے توبۃ النصوحہ کہا ہے۔ ایک انسان اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اگر وہ توبہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، آج بہت سارے ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم توبہ کیوں کریں، ہم استغفار کیوں کریں، ہم نے کون سا گناہ کا کام کیا جو ہم توبہ استغفار کریں۔ حالانکہ توبہ استغفار کرنے کے لیے گناہ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کون سا گناہ کا کام کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا حق مارا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے اوپر ظلم کیا تھا؟ کبھی آپ نے ظلم نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ 70 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توبہ استغفار کو لازم پکڑا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، بے شمار انبیاء کرام کا ذکر کیا، انبیاء کرام کس طریقے سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک غلطی کے بنا پہ جب اللہ رب العالمین نے جب جنت سے باہر کر دیا، حالانکہ اللہ نے خود کہا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، آدم کی جو غلطی تھی وہ انہوں نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اللہ نے کیا کہا؟ آدم بھول گئے تھے، آدم سے بھول چوک ہو گئی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے جب ان کو جنت سے باہر کر دیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا؟ مسلسل برابر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہمیشہ توبہ استغفار کو لازم کرتے رہے۔ تو توبہ استغفار خالص خلوص کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ نے کیا کہا؟ انسان جو بھی برا عمل کرتا ہے، اگر وہ اپنا برا عمل چھوڑ دے، وہ انسان جنہوں نے برا کام کیا، جنہوں نے برا عمل کیا یا انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر پھر وہ لوٹ کر کے اللہ کے پاس میں آتے ہیں، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ثم یجد اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ نے کیا کہا؟ وہ اللہ رب العالمین کو پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ وہ عمل ہیں، یہ وہ 4 عمل ہیں کہ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کے پچھلے سارے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔